السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 75۔ ومنہم من، اور کچھ ان میں سے، عاہد اللہ، جنہوں نے وعدہ کیا اللہ سے، لائن آتانا، اگر دیا اللہ نے، من فضلہ، اپنے فضل سے، لنصدقن، تو ہم ضرور صدقہ خیرات کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ، اور ضرور ہو جائیں گے، من الصالحین، نیکوکاروں میں سے۔ انسان کی ایک خوبی ہوتی ہے، ایک ریزولیشن ہوتی ہے کہ اللہ مجھے عطا کرے تو میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، لیکن جب اس کو مل جاتا ہے تو اسے بھول جاتا ہے اس نے اللہ سے کیا وعدہ کیا تھا یا اس نے کون سی ریزولیشن کے ساتھ مانگا تھا۔ اس آیت کا ایک شان نزول ہے جس کی وجہ سے ہم اس آیت کو سمجھ سکتے ہیں۔ صلبہ بن حاطب، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مالدار فرما دے۔ حضور نے فرمایا، صلبہ، تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ تم میری طرح رہو؟ اگر میں چاہتا تو یہ پہاڑ سونے کے ہو جاتے اور میرے ساتھ چلتے، لیکن اس نے پھر کہا، نہیں یا رسول اللہ، آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے مالدار کر دے۔ مجھے خدا کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، اگر مجھے دولت ملی تو میں ہر حقدار کو اس کا حق دیا کروں گا۔ حضور نے فرمایا، اے صلبہ، تھوڑا مال جس کا تم شکر ادا کر سکو، اس زیادہ مال سے بہتر ہے جس کا تم شکر ادا کرنے سے قاصر ہو۔ لیکن اس نے پھر وہی کہا کہ یا رسول اللہ، آپ دعا فرمائیں۔ حضور نے دعا فرمائی، اللہم ارزقہ مالا، یا اللہ اسے مال عطا فرما۔ اب لب مصطفیٰ تھے، حضور نے دعا فرمائی، اس کے لیے رزق کے دروازے کھل گئے۔ اس نے چند بکریاں لیں اور اس میں اتنی برکت ہوئی کہ مدینہ میں کوئی حویلی ایسی نہیں تھی جس میں وہ سما سکیں، تو اس نے مدینہ سے باہر ایک جنگل میں ڈیرا لگا لیا۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ یعنی کہ مال ہونے سے پہلے اس کی صبح و شام مسجد میں بسر ہوتی تھی، اور اس کو حمامۃ المسجد کہا جاتا تھا، جس کا معنی ہے مسجد کی کبوتری۔ یہ صلبہ کا خطاب تھا، لقب تھا۔ اب پہلے دن غیر حاضر ہو گیا، پھر ایسا ہوا کہ رات کو بھی غیر حاضر ہو گیا، پھر ایسا ہوا کہ ہفتے میں صرف جمعے کی نماز مسجد نبوی میں پڑھنے لگ گیا، اور اتنی غیر متوقع اس کی افزائش نسل ہو رہی تھی بکریوں کی کہ اس کی مصروفیات بڑھتی جا رہی تھی۔ ظاہر ہے سب کی دیکھ بھال کرنا۔ اب اس کا جمعہ تو کیا، عید کی نماز بھی گئی، یعنی کہ وہ حضور سے اور مدینہ سے اور اللہ کی عبادت سے کوسوں دور چلا گیا اور مال و متاع کے پھڈے میں پھنس گیا۔ زکوٰۃ کا حکم اللہ پاک نے نافذ فرما دیا۔ حضور نے 2 عاملین کو یعنی کہ زکوٰۃ لینے والوں کو روانہ کیا، تو اس نے کہا کہ یہ تو زیادتی ہے، تم آگے سے ہو کے آؤ، اتنے میں سوچ لیتا ہوں کہ کیا کرنا ہے۔ وہ دونوں اس کے ہاں سے سلیمی کے پاس گئے۔ اس نے صلبہ کی بات سن لی اور اس نے بہترین جانور زکوٰۃ کے لیے پیش کیے۔ جب وہ واپسی پر ان عاملوں کا گزر دوبارہ سے صلبہ کے پاس ہوا تو اس نے کہا کہ مجھے خط دکھاؤ، میں دیکھوں حضور نے کیا لکھا ہے۔ اور جب اس نے خط پڑھا تو اس نے کہا کہ یہ تو ٹیکس ہے، میں تو نہیں دوں گا، میں ذرا سوچ لوں۔ اب یہ ساری باتیں وہ عاملین دیکھ رہے تھے، پہلے بھی آئے، پھر اس کو بھیجا، پھر آئے، پھر ان کو کہا کہ ٹیکس ہے اور میں سوچ کے بتاؤں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے، اس سے پہلے کہ وہ کچھ عرض کرتے کہ یا رسول اللہ، صلبہ نے یہ کہا، حضور نے خود ہی فرما دیا کہ صلبہ ہلاک ہو گیا، اور سلیمی کے لیے حضور نے دعا فرمائی، اور صلبہ کے بارے میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اس کے رشتہ داروں نے اسے بتایا کہ تمہارے حق میں آیت اتری ہے، تو فٹافٹ زکوٰۃ لے کے حاضر ہوا۔ حضور نے فرمایا، اللہ نے تیرا صدقہ قبول کرنے سے منع فرمایا۔ وہ رونے لگ گیا اور سر پہ خاک ڈالنے لگ گیا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں زکوٰۃ لے کے آیا، تو آپ نے فرمایا کہ جب اللہ کے رسول نے منظور نہیں کی تو میں بھی نہیں کروں گا۔ پھر عہد فاروقی میں آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی کہا کہ جب تیری زکوٰۃ اللہ کے رسول نے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول نہیں کی تو میں کیوں کروں گا۔ اسی حالت میں وہ مر گیا۔ تو آیت اتارنے کا مقصد، بات تو صلبہ کی ہو رہی ہے، لیکن یہ تا قیامت ہے، ہمارے لیے اس میں حکم کیا ہے؟ اول تو اللہ سے مال مانگنا ہے تو اس کا رحمت، اس کے فضل، اس کی بارگاہ میں حاضری والا مانگنا ہے۔ اس سے دوری، دنیا داری میں دب کے مر جانے والا مال نہیں چاہیے۔
اور مال بھی وہ ہو کہ جس سے محبت نہ ہو، بس ضرورتیں پوری ہوں، خواہشیں پوری ہو جائیں، لیکن وہ دل میں نہ رہے، بس وہ زندگی گزارنے تک ہی ساتھ دے، اس کو چھوڑ کے مرنا مشکل نہ ہو، بلکہ موت ہمیشہ آسان لگنی چاہیے، اور مال اتنا ہو کہ بار بار اس کے اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے در کی حاضری کی سعادت مل جائے، اتنا مال ہو کہ حساب کتاب میں مشکل نہ ہو، دینے لینے کا پتہ ہو، بس رحمت والا، اللہ کے فضل والا، رحمت اس کی بارگاہ میں خرچ کرنے والا مال ہو، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو مالدار کرے، ورنہ وہ جتنے میں رکھے بندے کو راضی رہنا چاہیے۔ آیت نمبر 76، فَلَمَّا، پس جب آتاہم من، عطا کیا انہیں، من فضلہ، اپنے فضل سے، بخلوا بہ، تو کنجوسی کرنے لگ گئے اس کے ساتھ، وتولوا، اور روگردانی کی، ہم معرضون، اور وہ منہ پھیرنے والے تھے۔ اب جب اللہ نے مال دیا اور بہت زیادہ وافر دے دیا تو 40 بکریوں میں سے ایک بکری دے دیتا تو اس کی 40 بکریوں میں تو کوئی کمی نہ آ جاتی، بلکہ اللہ اس کو اور بڑھا دیتا، لیکن اس کی بدبختی غالب آ گئی کہ پہلے مسجد نبوی سے ہٹایا گیا، حضور سے دور ہوا، دنیا داری میں پڑا، مالداری میں پڑا، اور پھر اس کے بعد زکوٰۃ نہ دینے کے اوپر اس آزمائش کا شکار ہو گیا۔ تو جب اللہ مال دے تو بخل نہیں کرنا، نہ خود پہ، نہ گھر والوں پہ، نہ اللہ کی راہ میں دینے پہ، اور سب سے بہترین صدقہ تو یہی ہے نا کہ اپنے گھر والوں کو دیا جائے، یہ نہیں کہ اگر مال کما لیا ہے تو اب اس کو جمع کر لیا اور گھر والے ایک ایک چیز کے لیے ترس رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں۔ سب سے پہلا خرچ گھر والوں کا حق ہے، ان کے لیے اچھے کھانے کا، رہنے سہنے کا، لباس کا، اور آج کل کے دور میں بجلی اور گیس کے اور پیٹرول کے بلوں کا۔ ہماری شریعت جس چیز کی بات کرتی ہے تو وہ صرف 3 چیزیں ہیں، روٹی، کپڑا اور مکان، کہ ایک شوہر کے اوپر اور ایک خاندان کے سربراہ کے اوپر جو ذمہ داری ہے اپنے کنبے کو پالنا، اس کے لیے 2 وقت کا کھانا اور گرمی سردی کا لباس اور رہنے کے لیے مکان یا چھت۔ باقی ساری فارمیلٹیز ہیں، ایجوکیشن پہ خرچ کرنا یا ان کو انسان بنانے پر، بکس خریدنے پر، ان کی ضروریات زندگی، ان کی خواہشات پوری کرنے پر، آؤٹنگ پر یا دوسری چیزوں پر خرچ کرنا، یہ سربراہ کے اوپر فرض نہیں ہے، یہ اگر وہ خرچ کر رہا ہے تو وہ صدقہ ہے، اور یہ صدقہ بھی اس کو اس کا اجر ملے گا، اور اگر وہ اپنے گھر والوں کو اچھا لائف سٹائل دینے کے لیے محنت کر رہا ہے تو اس کے اوپر بھی اس کو اجر ملے گا۔ لیکن اگر ان سب سے بچ رہے یا نہ بھی بچے، پھر بھی محنت اور کوشش کر کے اللہ کی راہ میں زکوٰۃ، صدقات، خیرات، فطرانہ اور جتنے بھی ہمارے اوپر واجب الادا ہیں جو اللہ کی طرف سے حکم ہیں، ان سب کی ادائیگی لازمی ہے۔ اور ایک چیز جو نوٹیبل ہے وہ یہ کہ جو ہم ٹیکس ادا کرتے ہیں اور جو بجلی کے ہم ایکسٹرا بلز پے کرتے ہیں، یعنی کہ جو ہمارے اوپر واجب الادا نہیں ہے لیکن گورنمنٹ ہم سے چھین رہی ہے، یا جو ہم اپنی فوج کے لیے یا اپنی پولیس کے لیے یا دیگر اداروں کے لیے ٹیکس ادا کرتے ہیں، ان سب میں ہماری زکوٰۃ بھی ادا ہو جاتی ہے۔ آیت نمبر 77، فَأَعْقَبَهُمْ، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا، نفاقاً، کہ اللہ نے جما دیا نفاق کو، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، الی یوم یلقونہ، اس دن تک جب ملیں گے یا ملاقات کریں گے، بما اخلفوا، اس وجہ سے کہ انہوں نے خلاف ورزی کی، اللہ ما وعدوہ، اللہ سے جو وعدہ انہوں نے کیا، وبما کانوا یکذبون، اور اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ اب نفاق ان کے دلوں میں جما دیا، پہلے تو انہوں نے اس چیز کو فار گرانٹیڈ لیا نا کہ ہم ان اسلام کو بھی دھوکہ دے دیں گے اور ہم کافروں کے بھی ساتھ رہ لیں گے اور ہمارا کام چل جائے گا، لیکن آہستہ آہستہ جب وہ اس امر پر پکے ہو گئے تو اللہ نے ان کو توبہ کی مہلت بھی نہ دی، اور ان کو اس خلاف ورزی کی جو اللہ اور اس کے رسول سے وعدہ کیا تھا، وہ جو الست کا وعدہ تھا، بلا کا جو ہم نے کیا تھا کہ مولا ہم تیری عبادت کریں گے، اس وعدے کو بھلا دینے اور اس کی خلاف ورزی کرنے پر اور جھوٹ بولنے پر اللہ نے نفاق ان کے دلوں میں جما دیا۔ اب اس کی مثال ہم یوں لے سکتے ہیں کہ جیسے اگر کوئی شخص بیمار ہو، ہلکا پھلکا بیمار ہو، اور وہ اس کی کیئر نہ کرے اور وہ بیماری بڑھتی بڑھتی کسی اور صورت کو اختیار کر جائے اور یہاں تک کہ وہ موت کے قریب پہنچ جائے،
اب وہ اس وقت سے پچھتا رہا ہو جب وہ بیماری شروع ہوئی تھی اور اس نے اس کا علاج نہیں کیا۔ جب نفاق شروع ہوا تھا سینوں میں، اسی وقت توبہ کر لی جاتی اور اپنے عمل پر اللہ اور اس کے رسول سے معافی مانگ لی جاتی، تو پھر یہ اتنا زیادہ جم نہیں جاتا، یہ بڑھ نہیں جاتا۔ اب یہ اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے توفیق توبہ تک چھین لی، اور وہ اسی نفاق کی حالت میں مریں گے، اس وجہ سے کہ جھوٹے ہیں، اور جھوٹ کبھی بھی قابل قبول نہیں ہے، دونوں جہانوں میں اس کی رعایت نہیں ہے، معافی نہیں ہے۔ آیت نمبر 78، علم یعلموا، کیا وہ نہیں جانتے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم جانتا ہے، سرہم ان کے رازوں کو، ونجواہم اور ان کی سرگوشی کو، وان اللہ اور بے شک اللہ تعالیٰ، علام الغیوب جاننے والا ہے سارے غیبوں کو۔ اب اللہ تعالیٰ سرزنش فرماتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ میں جتنا بڑا علیم خبیر ہوں، پہلے دن سے جانتا ہوں، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم میری مخلوق ہو، اور مخلوق کو خالق سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے؟ تمہارے سینے کے رازوں تک کو میں جانتا ہوں، اور تمہاری آپس کی سرگوشیوں کو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ کے اصحاب کرام کے سامنے بیٹھتے ہوئے یا پیٹھ پیچھے آپس میں کانوں میں خسر پسر کرتے ہو، وہ بھی جانتا ہوں، اور میں ہر غیب کا جاننے والا ہوں۔ بہت بڑی آیت ہے، اگر انسان سمجھے تو، اس آیت سے سیکھے تو اللہ سینے کے راز جانتا ہے، تو بندہ اللہ سے کتنا زیادہ ڈرے۔ آیت نمبر 79، الذین، وہ لوگ، یلمزون جو الزام لگاتے ہیں، المتوئین خوشی کے ساتھ، من المؤمنین مومنوں میں سے، فی الصدقاتی خیرات کرنے والے مومنوں پر، یعنی کہ جو وہ مومن جو خوشی کے ساتھ خیرات اور صدقات کرتے ہیں ان پر الزام لگاتے ہیں، والذین اور وہ لوگ، لا یجدون جو نہیں پاتے، الا مگر، جہدہم اپنی مشقت یا محنت مزدوری سے، فیسخرون تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں، منہم ان کا، سخر اللہ منہم اللہ تعالیٰ سزا دے گا انہیں اس مذاق کی، ولہم اور ان کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار اپنے مومنین کو، اصحاب کرام کو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی دعوت دی، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف 4,000 درہم لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ عدی بن حاتم بھی 70 وسق کھجوریں لے کر حاضر ہو گئے۔ جب مسلمانوں کو اتنا زیادہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے منافقین نے دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ تو صرف ریاکاری ہے، اور یہ دوسرے لوگوں پر اپنی سخاوت کا سکہ جمانے کے لیے خرچ کر رہے ہیں۔ اب جب یہ ہو گیا تو تھوڑی دیر بعد، جب ظاہر سب صحابہ سے حضور نے فرمایا تھا، تو جو غریب صحابہ تھے وہ تھوڑا سا مال لے کر، ایک صحابی تھے ابو عقیل، وہ چند سیر کھجوریں لے کر حاضر ہوئے، تو نالائکوں نے کہا کہ اس ایک سیر یا چند سیر کھجوروں سے کس کا پیٹ بھرو گے، کس لشکر کی ضیافت کرو گے؟ یعنی کہ نہ تو وہ مالداروں کے مال کو ایکسیپٹ کر رہے تھے منافقین، اور نہ ہی غریبوں کے مال کو، دونوں کی ہی انسلٹ کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات اتنی ناگوار گزری کہ آیت نازل فرما دی کہ وہ صحابہ کرام جو ساری رات کنویں سے پانی نکالتے تھے، اور جو تھوڑی بہت مزدوری ملتی تھی اس میں سے بھی حضور کی بارگاہ میں خرچ کرنے آ جاتے تھے۔ سبحان اللہ، قربان جائیں ان کے جذبات پہ اور حضور کے ساتھ محبت پہ، کہ جتنا ہو سکے حضور نے حکم دیا تو بس اب بجا لانا ہے، اس کے اوپر ہم نے کسی بھی طریقے سے جا کے حضور کے دین کی خدمت کرنی ہے۔ یہ جذبہ آج کے دور میں ناپید ہے۔ آج کے دور میں جس کو جتنا ملتا ہے وہ کہتا ہے میری اپنی ضروریات پوری نہیں ہو رہی، کیونکہ ہم نے اپنا خرچ ایکسپینڈ اتنا زیادہ کر لیا ہے کہ ایک ایک چیز کو مینٹین کرنے میں ہی سارے پیسے لگ جاتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں کون خرچ کرے گا؟ ہمیں اپنے خرچوں کو کنٹرول کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، جیسے بھی ہو سکے اپنی ضروریات کو، اپنی خواہشات کو، بے جا چیزوں کو خریدنے سے بہتر ہے کسی ضرورت مند کو ضرورت کی چیز لے دی جائے۔ چلو زیادہ نہیں تو 1-2 دن تو وہ آپ کو دعائیں دے گا ہی نا۔ تو حضور کے دین کی خدمت کے لیے، حضور کے دین کی سربلندی کے لیے مال خرچ کرنا بہت زیادہ باعث رحمت، باعث نجات، حضور کی خوشی کا باعث ہے۔ کہ اگر کوئی شخص عالم دین بننا چاہتا ہے تو آپ اگر اس کے اوپر انویسٹ کرتے ہیں تو یہ آپ کی اتنی بڑی انویسٹمنٹ ہے نا، کہ عالم دین کے اخراجات اٹھا لیے جائیں، کل کو وہ جو دین پیش کرے گا دنیا کے آگے، اور وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ سب سے پہلے، اور پھر اپنے والدین اور اپنے لیے اور حضور کی امت کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ تو یہ سب سے بہترین انویسٹ ہے جو دونوں جہانوں میں کامیاب ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ آیت کے آخر میں فرما رہے ہیں کہ وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کے لیے سخر کا جو لفظ ہے نا، مذاق اڑانا،
یہ روا نہیں، اللہ کی یہ شان نہیں۔ ہم یہاں پہ یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں سزا دے گا ان کے مذاق کی، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی کہ منافقوں کے لیے عذاب عظیم سے بڑا عذاب۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔